ایک اور خوبی انہوں نے بیان کی، یبدؤون فیہ اعمالہم قبل اہوائہم، یبدؤون فیہ اعمالہم قبل اہوائہم، لوگ اپنی خواہشات پر اعمال کو مقدم رکھتے ہیں ہمارے زمانے میں۔ اس کو سمجھیے اچھی طرح۔ اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے حضرت اقدس مفتی شعیب اللہ خان صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ خواہشات سے مراد یہاں پہ حرام خواہشات نہیں، حلال اور جائز خواہشات شریعت نے جن کی اجازت دی ہے۔ لیکن حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ الحمدللہ ہمارے زمانے میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں کہ ایک طرف اگر کسی عمل کو، نیک عمل کو انجام دینا ہو، اور دوسری طرف خواہشات ہوں، اگرچہ وہ جائز کی حد میں ہوں، حد جواز میں ہوں، اس کے باوجود ہمارے زمانے کے لوگ نیک اعمال کی طرف پہلے لپکتے ہیں کہ پہلے اسے انجام دینا ہے، باقی جب وقت بچے اس کے بعد اپنی خواہشات کو ہم مکمل کریں گے حد جواز میں رہتے ہوئے۔ مجھے اس موقع پر ایک بات یاد آئی، اگرچہ بات وہاں پہ الٹی ہے لیکن میں جو سمجھانا چاہتا ہوں وہ دیکھیں۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے والد گرامی تشریف لائے سفر سے غالباً، تو میں نے کہا ابو جان اب ایسا کریں کہ جلدی سے نماز پڑھ لیں اور اس کے بعد آرام سے جو ہے کھانا کھائیے گا، کھانا آرام سے کھائیں۔ تو والد صاحب نے جواب دیا بیٹے ایسا کرتے ہیں کہ کھانا جلدی سے کھا لیتے ہیں اور اس کے بعد آرام سے نماز پڑھیں گے۔ یہاں پہ دیکھیں معاملہ بظاہر الٹا ہے کہ عمل کو بعد میں رکھا جا رہا ہے اور کھانے کی جو خواہش ہے اس کو پہلے پورا کرنے کی بھی بات کی جا رہی ہے۔ بظاہر یہ الٹا معلوم ہوتا ہے، لیکن آپ گہرائی میں جائیں گے تو حقیقت سمجھ میں آئے گی کہ کھانا سکون کے ساتھ ایک طرف یہ خواہش ہے اور نماز سکون کے ساتھ ایک طرف اس کا تقاضا کھڑا ہے سامنے۔ ترجیح کس کو دی گئی؟ کھانا سکون کے ساتھ کھانا یہ انسانی خواہش ہے، نماز سکون کے ساتھ پڑھنا یہ شریعت کا تقاضا ہے، یہ نیک عمل ہے۔ یہاں پہ دیکھیے بے سکونی اور جلد بازی کو کھانے میں برداشت کر لیا گیا، وہ منظور ہے، لیکن شریعت کا یہ عمل، یہ حکم کہ نماز سکون و اطمینان کے ساتھ پڑھا جائے، اس کی پابندی کی گئی۔ تو بظاہر معاملہ الٹا ہوتے ہوئے بھی یہ آپ کو کہنا پڑے گا کہ یہاں پر آپ غور کریں کہ خواہشات کے اوپر اعمال صالحہ کو مقدم رکھا جا رہا ہے۔ یہ ایک مثال ہے، اور حضرات صحابہ کرام و تابعین کے زمانے میں تو اس کی ہزاروں مثالیں ملتی ہے۔ قرآن کریم میں ایسے لوگوں کی تعریف بھی کی گئی ہے، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ۔ بھئی یہ ایسے لوگ ہیں کہ تجارت اور خرید و فروخت کا معاملہ ان کو اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے، نماز کو قائم کرنے سے اور زکوٰۃ کو ادا کرنے سے نہیں روک سکتا۔ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، انہیں تو اس دن کا ڈر ہے جس دن لوگوں کی نظریں اور لوگوں کے دل اتھل پتھل ہو جائیں گے، الٹ پلٹ کر رہ جائیں گے۔ اس لیے جائز تجارت ایک جائز خواہش ہے، خرید و فروخت انسانی ضرورت ہے، اس کے باوجود بھی جب مسئلہ عمل کا آتا ہے تو اس موقع پر یہ اپنے آپ کو مقدم رکھتے ہیں، پہلے عمل بعد میں یہ چیزیں۔ یہ خوبیاں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے کی بیان فرما رہے ہیں۔ اب ذرا دیکھیے اس کا الٹا نقشہ، وَسَيَأْتِي عَلَى النَّاسِ زمان، اور ان قریب لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا، قلیل فقہاؤہ، علماء فقہا دین کی سمجھ رکھنے والے ان کی تعداد کم ہو جائے گی، کثیر قراؤہ، اور قرہ حضرات زیادہ ہوں گے، یعنی قرآن کو پڑھنے والے بہت مل جائیں گے تجوید کے ساتھ۔ چنانچہ
اس وقت جو صورتحال ہے بہت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ دین کی تعلیم کہاں ہوتی ہے؟ ہم سب جانتے ہیں مدرسے میں اور مکاتب میں، وہاں دین سکھایا جاتا ہے، قرآن پڑھایا جاتا ہے۔ ترتیب سے لیجئے، مکاتب، یہاں صرف اور صرف قرآن کے الفاظ سکھائے جاتے ہیں کہ بچوں کو نورانی قاعدہ، ناظرہ قرآن، اور زیادہ سے زیادہ 2-4 بچے حفظ میں لگ جاتے ہیں کبھی کبھی، یہ سکھایا جاتا ہے۔ مدارس کی طرف آئیے۔ مدارس 2 طرح کے ہیں۔ کچھ مدرسے حفظ کے لیے مخصوص ہیں، اور ایسے مدرسوں کی تعداد بر صغیر میں زیادہ ہے جہاں پہ صرف حفظ کی تعلیم دی جاتی ہے۔ چونکہ یہ ادارے چھوٹے ہوتے ہیں، کچھ بچے ہوتے ہیں محدود، تو ان کو سنبھالنا بھی آسان ہوتا ہے، تو مدرسے کے ذمہ داران اپنے آپ کو وہیں تک رو، بس حفظ کھانا یہ بن کر رہے گا، یہاں پہ حفظ کی پڑھائی ہوگی۔ بڑے ادارے جہاں پر عالمیت کی تعلیم دی جاتی ہے، جہاں علماء اور فقہاء تیار کیے جاتے ہیں، ایسے اداروں کی تعداد کم ہے۔ چھوٹے مدرسے تو آپ کو 2-4 گاؤں کے بعد ایک گاؤں میں مل ہی جائیں گے، لیکن بڑے ادارے کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ پورے کے پورے ڈسٹرکٹ کے اندر، پورے ضلع میں کوئی بڑا ادارہ نہیں ملتا، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے۔ اب ان بڑے اداروں کو دیکھیے جہاں پہ علماء اور فقہاء تیار کیے جاتے ہیں، مفتیان کرام، وہاں بھی صورتحال کیا ہے کہ ان اداروں میں پڑھنے والے تمام طلبہ اس لائق نہیں ہوتے۔ سب کے بارے میں یہ کہنا بہت مشکل ہے کہ بہت اچھے عالم بن کر وہ نکلے ہیں، بہت قابل مفتی ہیں، اور دین کے لائن سے بڑا کارنامہ وہ معاشرے میں انجام دیں گے، سب کے بارے میں یہ کہنا بہت مشکل ہے۔ اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یا تو وہ بچے اس لائق ہی نہ تھے کہ اس تعلیم کو حاصل کر سکیں، وہ صلاحیت اور اس ذہن سے وہ عاری تھے، یا پھر یہ کہیے کہ اگر وہ محنت کرتے تو اللہ تعالیٰ ان کی محنت کی برکت سے علم کی راہیں ان پر کھول دیتا، لیکن انہوں نے اس انداز کی محنت ہی نہیں کی۔ وہ لوگ جو اپنے اندر صلاحیت رکھتے ہیں اور محنت بھی کرتے ہیں، کچھ گنے چنے منتخب طلبہ جو عربی گرامر کو اچھی طرح پڑھتے ہیں، عربی زبان کو سیکھتے ہیں، اس کی نزاکتوں اور باریکیوں سے واقف ہوتے ہیں، اس طرح کے طلبہ جب اونچے درجوں میں جاتے ہیں، قرآن کی تفسیر پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، اور جب اچھے نمبرات سے کامیاب ہوتے ہیں تو ان کو افتاء کا موقع مل جاتا ہے، یہ مفتی بنتے ہیں۔ تو اس طرح کے جو گنے چنے طلبہ ہیں وہ در حقیقت قرآن کی تفسیر اور تشریح کو اچھی طرح سمجھتے ہیں، اور اس میں بھی شرط یہ ہے کہ وہ قرآن سے لگے رہیں فارغ ہونے کے بعد۔ اگر انہوں نے بھی لاپرواہی برتی یا اپنے لائن کو بدل لیا تو پھر بیڑا غرق ہے یہاں۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ ہمارے زمانے میں قرآن کے سمجھنے والوں کی تعداد، ایسے علماء کی تعداد کتنی کم ہے۔ ہم اسی دور سے چل رہے ہیں، اسی دور میں جی رہے ہیں، اور الحمدللہ قراء کی کوئی کمی نہیں ہے، ایک بڑی تعداد ہے۔ اگرچہ یہ تعداد ناکافی ہے، خوب یاد رکھیے، قراء اور حفاظ کی جو تعداد ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے یہ ناکافی ہے۔ زیادہ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ واقعی زیادہ ہے، علماء کے مقابلے میں زیادہ ہے، مگر یہ تعداد پھر بھی ناکافی ہے۔